بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ایک نئی گفتگو کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر عثمان بلوچ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا موضوع تو یہ ہے کہ آپ تک ایک اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا. تجربہ یہ ہے کہ میرا مختلف حکومتوں میں مختلف لوگوں کے ساتھ تو رابطے رہے، لیکن جو ایک منفرد تجربہ ہے میرا، مختلف تجربہ ہے جو میرا ذاتی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کا تجربہ بھی ہوگا وہ کہ آپ جب منسٹر سے ملنے جاتے ہیں یا حکمرانوں سے ملنے جاتے ہیں تو آپ مل بھی سکتے ہیں یا نہیں، یہ پہلا سوال. دوسرا، اگر مل لیں تو ہمیں کوئی گھاس بھی ڈالتا ہے یا نہیں، ہمارا کوئی کام بھی ہوتا ہے یا نہیں. پہلی تو بات ہے مل سکنا. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے علماء سے کیوں زیادہ پیار ہے، اور ان سے جو سیاست میں ہیں اور جو حکومت میں ہیں. جی ہاں، وہ اس لیے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ٹھیک ایگزیکٹ 8 بجے مولانا طاہر رحمان صاحب منسٹر تھے، وہاں دروازہ کھل گیا، لوگ آ رہے ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، مدرسے کا بچہ ہے وہ پہنچ گیا، کسی غریب کا بچہ ہے بڑا ہے وہ آ گیا. کسی نے نہیں پوچھا تمہارا کس سے تعلق ہے، کس جماعت سے تعلق ہے، کہاں سے آئے ہو. نہیں، جو مسئلہ ہے جب حل ہو سکا تو وہ ہو گیا. اسی طرح میں سینٹ کی طرف ایک دفعہ چل نکلا تو وہاں پہ جب گیا تو وہاں پہ بطور چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، جو بھی، اس دروازہ اسی طرح کھلا ہوا ہے. دینی مدارس کے طلباء بھی آ رہے ہیں، دوسرے تیسرے بھی اپنے کام ہیں، لیٹر ہیڈ پہ کام ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ جو کیفیت ہے عام طبقے کی، جو فائدہ ہوتا ہے ان کے ہوتے ہوئے، وہ کسی اور جگہ نہیں ہوتا. یہ وہ ایک احساس ہے، اور یہ میری وہ کوشش ہے کہ میری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ علماء جو ہیں وہ حکومتی امور سنبھالیں اور اوپر آئیں. یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ میں آج حاضر ہوا مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کے پاس. ان کی شفقت، انہوں نے مجھے ٹائم دیا. تو ویسے اس سے پہلے بھی ملتے جلتے رہتے تھے. آج میں نے گزارش کی کہ میں ان کی گفتگو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن میرا موضوع جو تھا وہ الگ تھا. میں ان سے جو گزارش کروں گا وہ ایک الگ ہے. آئیں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ یہ ہمیں آج کے اس دور میں جو اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ جو ہاٹ ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم ہے، شکر ہے. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ٹاپک ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ ہمارے ملک میں اور دوسرے ملک میں ایک فرق ہے کہ باہر جو ہیں فوجی لوگوں کو غداری کے فیصلے ہوئے اور انہیں سزائیں ہوئیں. ہم بہت سارے ممالک کی ایک لسٹ ہے، ایون وہ چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے تو ان پہ غداری کا مقدمہ چلا، ریٹائرڈ ہو گئے، فوجی تھے، سزائیں بھگتی، جیلوں میں گئے. لیکن پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پہ جو غداری ہے وہ سویلین کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ فوجی لوگوں، ریٹائر فوجی کے لیے. تو یہ پہلی دفعہ حکومت نے فیصلہ دی، اپنا عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ جو آئین توڑا ہے تو اس کے اوپر پرویز مشرف کو سزائے موت کی سزا ہوئی ہے، اور اس کا ایک رد عمل بھی آیا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بجا فرمایا کہ باقی دنیا میں بہت سارے ممالک میں آرمی چیف یا اس لیول کے آرمی کے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہے جو انہوں نے غلط کیا ہے اور ان کو بھگتنا پڑا ہے. ہمارے یہاں قانون کی کمزوری میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ ان طاقتوں کے خلاف کوئی فیصلہ آج تک نہیں آیا ہے، اور یہ پہلا فیصلہ ہے جو ایک ریٹائرڈ جنرل کو اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخ ساز فیصلہ ہے. ایک ہمارے محترم جج یا اس کی ٹیم نے صادر کیا ہے. کم از کم دنیا کو ہم بھی دکھائیں کہ ہمارے ہاں بھی قانون جہاں غریب کے لیے ہے وہ طاقتور کے لیے بھی یکساں موجود ہے. تو اگر ہمارے ہاں قانون کی صحیح معنوں میں پاسداری ہو تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں یا بچ سکتے تھے. تو ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن دیر آید درست آید.
اور یہ جو قدم ہمارے سیٹھ وقار صاحب اور اس کی باقی ججوں نے اٹھایا ہے، بنیادی طور پہ جو ہم نے پورے ملک کا ماحول دیکھا، قومی رد عمل دیکھا، تو پوری قوم اس حوالے سے خوش ہے کہ ٹھیک فیصلہ ہوا، ٹھیک فیصلہ ہوا ہے۔ میں تھوڑا سا جو آرمی کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ذرا سخت بھی ہے اور نامناسب بھی ہے۔ ان کو یہ رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا اس انداز سے۔ اگر وہ قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، اگر وہ اداروں کی بالادستی چاہتے ہیں، اگر وہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی پہ ان کو اگر یقین ہے، تو پھر ان کو محتاط انداز میں رد عمل پہلے دینا نہیں چاہیے تھا، اگر دینا تھا تو پھر محتاط انداز میں دینا چاہیے تھا۔ پوری قوم میں مطلب ایک طرف ٹھیک ہے آرمی ایک ادارہ ہے، ایک ریاستی ادارہ ہے اور اس کا احترام ہے، مگر اس بیان سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کی میرے خیال میں دل دکھی ہے کہ آرمی نے پرویز مشرف کی حمایت میں اتنا آگے بڑھ کر کہ غصے کا، غم کا، اضطراب کا، مطلب یہ جملے ایسے ہیں کہ اس سے سب کو محسوس ہوا ہے کہ یہ الفاظ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اچھا، اس میں حضرت دو باتیں ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو فیصلہ عموماً بہت سارے دوست سوشل میڈیا پہ بہت اس کو وہ کر رہے ہیں کہ جو فیصلہ آیا ایک فرد کے خلاف فیصلہ آیا ہے، ادارے کے خلاف نہیں آیا۔ بالکل ایسا ہی نمبر ایک، اچھا اگر ادارے کے خلاف کوئی عدالت فیصلہ کرتی تو ادارہ ہی اس کا جواب دیتا، یہ ایک فرد کے خلاف آیا ہے تو فرد کا جواب جو ہے وہ پورا ادارہ دے رہا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آرمی نے عدالتوں کے اوپر پریشر ڈال کر مجھے باہر نکلنے کے لیے راستہ دیا اور آج بھی آرمی میری پشت پر کھڑی ہے، یہ بیان ان کا تھا۔ بنیادی بات تو یہی ہے نا کہ آرمی کو اس میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر ایک پرائم منسٹر کو جو منتخب پرائم منسٹر ہے، اگر عدالت اس کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے اور وہ اپنے منصب سے فارغ ہو جاتا ہے، تو کسی ریٹائرڈ جنرل کے خلاف، اور اس نے جس طرح آئین کو 2 مرتبہ توڑا، اس کے خلاف اگر کوئی فیصلہ دے تو پھر ادارے کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایک فرد ہے اور فرد واحد کے حوالے سے اگر آرمی اور پورا ادارہ کمر بستہ ہو جائے اور اس طرح کا ایک رول جو ہے وہ ادا کرے، اس طرح کے بیانات دے، تو اس سے ظاہر تحفظات تو پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آرمی نے جو بھی بیان دیا مناسب نہیں تھا میرے نظر میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ علماء حق، علماء امت اور جو ہمارے اصل لیڈر بھی ہیں اور ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ غالباً یہ جو پریس کانفرنس یا پریس ریلیز جاری ہوا عجلت میں ہوا، ابھی تو فیصلہ بھی پورا نہیں آیا تھا کہ انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ہمیں غصہ ہے یا اس طرح۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو 7 سال غالباً کیس چلتا رہا، اس کا جو رد عمل آیا وہ عجلت میں آیا اور نامناسب رد عمل آیا۔ دوستو انشاءاللہ ایک نئی گپ شپ کے ساتھ، نئی گفتگو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ آج مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔